یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مایوس ہو چکے ہیں اور ان کو اپنا ہر ناممکن کام ابھی بھی ناممکن لگ رہا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کے، اس وظیفے کو کر کے آپ اپنی ہر خواہش کو مکمل کر سکیں گے۔ ایون وہ آپ کی خواہش پرائیویٹ جیٹ لینے کی ہو یا سونے کا محل لینے کی، یہ بھی بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ آپ بڑی سے بڑی خواہش کو پورا کر سکیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا پڑے گا۔ ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ 7 منزلوں والا قرآن آپ کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ جیسے کہ پہلی منزل شروع ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ پہ اور پہلی منزل ختم ہوتی ہے سورۃ النساء پہ۔ 7ویں اور آخری منزل شروع ہوتی ہے سورۃ کاف پہ اور ختم ہوتی ہے سورۃ ناس پہ۔ اسی طرح آپ کو 7 منزلوں کی پوری ترتیب کے ساتھ اس میں آیات کتنی ہیں، سورتیں کتنی ہیں، ہر چیز تفصیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ جیسے کہ قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں۔ آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ جب آپ 7 منزلوں والا قرآن پاک پڑھیں گے تو کس سورت کی کس آیت پہ آپ کو سجدہ کرنا ہوگا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے قرآن جو اللہ کا پیغام ہے اسے ہم روز 30 پاروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، 114 سورتوں میں سمجھتے ہیں، لیکن اس قرآن کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھایا گیا ہے اور ایز وظیفہ بھی بتایا گیا ہے، اور وہ ہے 7 منزل۔ یہ صرف ایک کتابی تقسیم نہیں بلکہ ایک روحانی نقشہ ہے۔ ہر منزل ایک سٹیج ہے، ایک درجہ ہے جو انسان کو ایمان، عبادت، انسانیت اور آخرت کی طرف لے جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے اگر آپ روز ایک منزل پڑھ لیں تو صرف 7 دن میں قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ ہر ہفتے قرآن ایک دفعہ کمپلیٹ، اور سوچئے ہر ہفتے قرآن پڑھنے والا انسان کس مقام تک پہنچ جاتا ہوگا۔ اس ویڈیو میں نے کچھ بینیفٹس انگلش میں بھی بیان کیے ہیں، آپ ان کو بھی ضرور سن لیجئے گا، جن کی کچھ لائنز ابھی میں ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی لگا رہی ہوں۔ If today's reminder touched you in any way, then don't keep it to yourself. Share it forward. You never know whose heart may need exactly this message right now. A single share, a single word, a single act of kindness can be the reason someone else finds comfort, guidance, or inspiration. We send down the Quran as a healing and mercy for the believers. Manzil is such a collection of verses from the Holy Quran. Manzil is proven to solve our many problems. Number 7. Open the closed gates for the reciter. How can I apply it in my own life? السلام علیکم۔ جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو 7 منزلوں کے قرآن کا ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ بتایا تھا، جس پہ مجھے بہت اچھا رسپانس آیا، اور کچھ لوگوں کو بالکل بھی پتہ نہیں ہے کہ اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو جو لوگ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، اپنی لائف کو بدلنا چاہتے ہیں، جن کو پرائیویٹ جیٹس چاہیے، جن کو سونے کا محل چاہیے، ایون کچھ بھی ایسی ان کی ڈیمانڈ ہے جو کہ ان کو لگتا ہے ناممکن ہے اور ان کے حالات ان کو اجازت نہیں دے رہے، یا نیکسٹ بھی 5 سالوں میں 10 سالوں میں کہ وہ اس چیز کو پا سکیں گے، یا اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، بیٹوں کے رشتوں کے لیے، ایون کسی بھی چیز کے لیے، جادو ٹونے سے بچنے کے لیے، ہر طرح کی دعا آپ کی قبول ہوگی اس وظیفے کو کرنے کی وجہ سے۔ تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی جا کے دیکھ لیں، 7 منزلوں کے قرآن کا وظیفہ، اور آج میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس کو پڑھنا کس طرح سے ہے۔ تو ویڈیو کو آپ نے سکپ بالکل نہیں کرنا، اور ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، نہ ہی آپ نے سکپ کر کے دیکھنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ وظیفے کی ویڈیو ہے، اس میں کوئی بھی فضول یا ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی۔ کسی بھی وظیفے کو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے بڑی جو شرط ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 5 وقت کی نماز۔ تو چلیے وظیفے کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ جب بھی آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے کلام بالکل نہیں کرنا۔ جیسے کہ اگر آپ اس کو فجر کی نماز کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے جب وضو کر لیا، فجر کی نماز پڑھ لی، مطلب وضو کرنے کے بعد آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی۔ اگر ایمرجنسی بات کرنی پڑ جاتی ہے، آپ اشارے سے بتا دیں، یا کاپی پہ لکھ کے بتا دیں، یا موبائل پہ لکھ کے بتا دیں، لیکن آپ نے بات بالکل بھی نہیں کرنی۔ اور جب آپ کا وظیفہ ختم ہو جائے دعا مانگ لیں، پھر اس کے بعد بات کریں۔ وظیفے کا طریقہ میں نے آلریڈی بتایا ہوا ہے، لیکن جو لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی یا وہ واپس بیک نہیں جانا چاہ رہے اور اسی ویڈیو میں جانا چاہ رہے، تو ان کو میں شارٹ کٹ کر کے تھوڑا بتا دیتی ہوں کہ آپ نے سے پہلے اللہ پاک کے 99 نام پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی نماز والا درود پاک ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار، 7 بار، 11 بار، 21 بار، جتنی بار بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 3 بار سٹارٹ میں پڑھا تو 3 بار ہی اینڈ پہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے 21 بار سٹارٹ میں پڑھا تو 21 بار ہی آپ نے اینڈ پہ پڑھنا ہے، یعنی سٹارٹ میں جتنی بار پڑھا اتنی بار ہی
اینڈ پہ آپ نے پڑھنا ہے. چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں. اگر آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی رائے ہے تو اس پر پیار سا کامنٹ ضرور کریں. اگر کچھ لوگوں نے وظیفہ کرنے کی نیت کر لی ہے تو وہ ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کریں, اور جن کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ہم لوگ وظیفہ کریں گے اور واقعی ہماری زندگی بدلے گی اور جو ہم مانگیں گے وہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی, تو وہ بھی اپنی کامنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیں. کوئی بھی وظیفہ جب آپ نے کرنا ہے, وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور سر سجود ہو کے آپ نے دعا کرنی ہے انتہائی عاجزی کے ساتھ, کہ بے شک وہی ہمارے دکھوں کو سننے والا اور ہماری دعاؤں کو قبول و منظور کرنے والا ہے. کوئی بھی وظیفہ جب بھی آپ کریں, آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ یہ وظیفہ ہم جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں ہمیں انشاءاللہ تعالی اس میں کامیابی ضرور ہوگی. یہ وظیفہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے, یہ وظیفہ میں نے خود آزمایا, میری فیملی کے بہت سے ممبرز نے بھی آزمایا. جن جن ممبرز نے اس وظیفے کو آزمایا ان کی وہ دعا قبول ہوئی ہے. ایون وہ لاکھوں میں ہو, ایون وہ کروڑوں میں ہو. کروڑوں کو آپ سمجھتے ہیں نا, کروڑوں روپیہ کمانا آج کل کے دور میں تو 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہوا ہے, لیکن کروڑوں کی ڈیمانڈیں جائز وے پہ اللہ پاک نے ان کی پوری کی ہیں. جھوٹ چولی بہیلی آپ نے بغض سے بچ کے رہنا ہے تاکہ ہماری بدیاں کم ہوں, نیکیاں زیادہ ہوں, ہمارا رب ہمارے قریب ہو جائے. ہم جب بھی کوئی وظیفہ کریں ہماری دعا جلد از جلد قبول ہو. ویڈیو کو شیئر آپ نے کرنا نہیں بھولنا تاکہ آپ کے پیارے بھی اپنی زندگیوں کو آسانی اور خوشی کے ساتھ گزار سکیں, اور یہ ویڈیو میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں صدقہ جاریہ بن جائے. چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو بھی آپ واچ کر لیجئے گا. خاص طور پہ اب جو میں نے مشن سٹارٹ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ سیکنڈ لاسٹ آپ 2 ویڈیوز دیکھیں گے نا وہ وظیفوں کے ہی اکارڈنگ ہیں. تو اگر کوئی وظیفے کی ویڈیو پہ آیا ہے تو وہ پیچھے والی وظیفوں کی ویڈیو بھی واچ کر لے. یہ وظیفہ جس نے بھی کیا ہے 1 مہینے کے اندر بلکہ 1 مہینے سے بھی پہلے دعائیں قبول ہوئی ہیں. جو بھی دعا کی ہے نا وہ قبول ہوئی ہے. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ آپ نے اس کو اپنی لائف میں ایک دفعہ اس کو آزمائیں ضرور. ویڈیو میں پوری اب آپ کو تفصیل ملے گی, آپ کو وظیفے کا میتھڈ ملے گا, آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں اس میں اور کیا کیا تفصیلات ہیں. آلموسٹ میں نے بتا ہی دیا ہے کہ وظیفہ جو ہے وہ 7 دن میں آپ نے مکمل کرنا ہے. پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا. جو اس ویڈیو پہ آئے ہیں یا جو اس ویڈیو کو فرسٹ ٹائم واچ کر رہے ہیں انہوں نے پچھلی ویڈیو کو واچ نہیں کیا, ان کو میں ایک دفعہ بتا دیتی ہوں. 7 ڈیز میں آپ نے اس وظیفے کو ختم کرنا ہے. ایک ہی ٹائم پہ بیٹھ کے منزل پڑھنی ہے. وہ ظہر کے بعد سٹارٹ ہو جائیں, بیچ میں عصر کی نماز ہو جاتی ہے, عصر کی نماز اٹھ کے پڑھ لیں. اگر فجر کے بعد پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ بیسٹ ہے. فجر کے بعد آپ ایک دفعہ بیٹھ جائیں گے, پھر جتنے بجے تک بھی 8 بجے تک آپ کو پڑھا جائے, 7 بجے تک, 9 بجے تک, جتنے بجے تک, تو پھر آپ ایزی ہو کے اس کو ختم کر سکیں گے. وظیفہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ہر مسلم کو آلموسٹ پتہ ہی ہوگا کہ قرآن پاک کو 7 منزل میں تقسیم کیا گیا ہے, لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے اور کیسے ہر منزل قرآن کی ایک الگ روحانی منزل ہے جو انسان کے دل کو بدل دیتی ہے. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 7 منزل قرآن کی کچھ تفصیل بتاؤں گی کہ اس میں کتنی صورتیں ہیں, کتنی آیات ہیں, اور اس کے علاوہ یہ بھی سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ یہ تقسیم ہمیں قرآن سے اور زیادہ قریب کیوں کرتی ہے. اس ویڈیو سے آپ کو ایسا نالج ملے گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی بھی ڈیٹیل میں نہ سنا ہو. سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ منزل کا مطلب ہے ایک حصہ یا ایک سٹیج. قرآن پاک کو 30 پاروں میں اور 114 صورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے, لیکن اسے 7 منزل میں بھی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. اس تقسیم کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی ایک منزل کو روز تلاوت کرے وہ قرآن پاک کو صرف 7 دن میں مکمل کر لیتا ہے, یعنی ہر ہفتے قرآن کی ایک دفعہ کمپلیشن. اور اس کا جو وظیفہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا اور تھوڑا بہت میں نے اس میں بھی بتا دیا ہے, اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ نے تفصیلاً دیکھنا ہے کہ یہ اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے تو آپ لاسٹ ویڈیو دیکھ لیجئے گا. 7 منزلوں کا قرآن سیکنڈ لاسٹ ویڈیو ہے, یہ ابھی والی ویڈیو سے جو پہلے والی ویڈیو ہے. تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پہلی منزل جو ہے وہ شروع ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ پہ اور ختم ہوتی ہے سورۃ النساء پہ. ٹوٹل صورتیں ہیں 4 صورتیں ہیں اور ان کی ٹوٹل آیات ہیں 666, یعنی 666 آیات ہیں ٹوٹل اس کی. اس منزل سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ اس منزل میں ہمیں قرآن کا اصل میسج ملتا ہے, سورۃ فاتحہ, قرآن کی دعا اور ہدایت کی راہ. اس کے بعد ہے سورۃ بقرہ, دین کا نظام, شرائط, قانون, نماز, روزہ, زکوٰۃ, جہاد اور صبر کا ذکر. تیسری سورت ہے سورۃ عمران, اہل کتاب اور ان کے ساتھ معاملات, ایمان اور توحید کی مضبوطی. چوتھی سورت ہے سورۃ نساء, عورتوں کے حقوق, میراث, انصاف اور انسانیت کا نظام. یہاں پہ ہماری پہلی منزل ختم ہو جاتی ہے. یہ منزل انسان کو دین کے بنیادی قواعد اور ابتدائی فاؤنڈیشن سمجھاتی ہے. اگر کوئی اس حصہ کو دل سے سمجھ لے اس کا عقیدہ اور عمل دونوں مضبوط ہو جاتے ہیں. اب ہم لوگ چلتے ہیں دوسری منزل کی طرف. دوسری منزل شروع ہوتی ہے سورۃ المائدہ سے, ختم ہوتی ہے سورۃ التوبہ پہ. ٹوٹل صورتیں ہیں 5 اور آیات ہیں اس کی 695.
सूरत मायदा हिलालो हराम और निज़ाम कानून और अहद वफा के बारे में हर चीज़ इस्लामिक वे पे बताती है। सूरत अनाम तौहीद का पैगाम देती है और शिर्क की नफी करती है। सूरत अराफ पहले अंबिया की कौमों के वाक़यात और उनके अंजाम बताती है। सूरत अनफाल बताती है बदर का जिक्र और जिहाद का कानून। सूरत तौबा बताती है मुनाफिकीन का कश्फ और गज़वा तबूक की सच्ची दास्तान। यहाँ पे हमारी दूसरी मंजिल खत्म हुई। ये मंजिल इंसान को बताती है कि इम्तहान हमेशा आएंगे और अल्लाह सिर्फ उन लोगों को पसंद करता है जो सच्चे और साबित कदम रहते हैं। अब स्टार्ट हो गई हमारी तीसरी मंजिल। शुरू होती है सूरह यूनुस पे, खत्म होती है सूरत अल-नहल पे। टोटल सूरतें हैं 7 और टोटल आयात हैं 665। सूरत यूनुस में हमें बताया गया है दावत और सब्र के बारे में। सूरत हूद में बताया गया है अंबिया की कौमों के वाक़यात और उनकी तबाही। सूरह यूसुफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी, कुरान का सबसे खूबसूरत वाक़या। सूरह राद अल्लाह की कुदरत और इंसान का ईमान। सूरत इब्राहिम शुक्र और सब्र की मिसालें। सूरह हिजर कुरान की हिफाजत का वादा। सूरत नहल अल्लाह की नेमत और इंसान का शुक्र अदा करना। ये मंजिल इंसान के दिल को सब्र, शुक्र और तवक्कल सिखाती है। इसको पढ़ के लगता है कि कुरान सिर्फ कानून की किताब नहीं बल्कि एक रूहानी सफर भी है। यहाँ पे स्टार्ट होती है हमारी चौथी मंजिल। शुरू होती है सूरत बनी इसराइल से, खत्म होती है सूरतुल फुरकान पे। ये थोड़ी सी लंबी मंजिल है। इसमें है 929 आयात। सूरत इसरा में हमें बनी इसराइल का जिक्र बताया गया है। सूरत कहफ में फितनों से बचने की मिसालें हैं। सूरह मरियम में हजरत मरियम और हजरत ईसा का वाकया सुनाया गया है। सूरत ताहा में मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा और दावत दी गई है। सूरत अंबिया में पैगंबरों का मिशन बताया गया है। सूरत हज क़यामत और इबादत। सूरत मोमिनीन में मोमिन की सिफात बयान की गई हैं। सूरत नूर में हिजाब, हया और इंसानियत का निज़ाम बताया गया है। सूरत फुरकान में हक और बातिल का फर्क बताया गया है। ये मंजिल हमें दिखाती है कि रूहानियत और इबादत के साथ इंसानी निज़ाम भी लाजमी है। अब स्टार्ट होती है पांचवी मंजिल। शुरू होती है सूरत अशोरा पे, खत्म होती है सूरत यासीन पे। ये भी थोड़ी लंबी मंजिल है। इसकी टोटल आयात हैं 1068, 1068। इस मंजिल में ज्यादातर वाकयात, मिसालें और अल्लाह की कुदरत का जिक्र है। हर कौम जो अल्लाह की हदायत से मुंह मोड़े उसका अंजाम तबाही हुआ। इस मंजिल को पढ़कर दिल में यही यकीन बैठता है कि सच्चाई हमेशा जीती है और बातिल हमेशा मिट जाता है। अब स्टार्ट होती है हमारी छठी मंजिल। शुरू होती है सूरत सफात पे और खत्म होती है सूरतुल हुजरात पे। इसकी टोटल आयात हैं 680, 680 आयात। इस मंजिल में अखलाकियात, इंसानी रवैया, सब्र और अदल पर ज्यादा फोकस किया गया है। एक मजबूत मुस्लिम सोसाइटी बनाने का नक्शा दिया गया है। यहाँ पे स्टार्ट होती है हमारी 7th मंजिल और सबसे लास्ट वाली मंजिल। शुरू होती है सूरत काफ पे और खत्म होती है सूरतुन नास पे। इसकी अप्रोक्सीमेटली 1406 आयात हैं, 1406। ये सबसे बड़ी मंजिल है जिसमें आहरत, जन्नत, दोज़ख, ईमान और दावत का डिटेल जिक्र है। ये मंजिल इंसान के दिल को जगा देती है और याद दिलाती है कि ये जिंदगी एक इम्तहान है। ये थी कुरान की 7 मंजिल की तफसील। हर मंजिल कुरान की एक अलग पहलू को समझाती है। कहीं अकीदा, कहीं इबादत, कहीं इंसानियत और कहीं आहरत का जिक्र। अगर आपका कोई भी नामुमकिन ख्वाब जो मुमकिन नहीं हो रहा और ना ही आपके हालात आपको मुमकिन लगने दे रहे हैं, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक दफा इस कुरान को मंजिल के साथ पढ़ के 7 दिन में देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कुरान का पैगाम हर दिल तक पहुंच जाए। कुरान पाक में 14 सजदे हैं। मैं आपको तफसील से ये भी बता देती कि ये कुरान पाक पढ़ते हुए किस किस सूरत में किस किस जगह पे आपको उठ के सजदा करना है। हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग हम कोई भी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने वीडियो पहले अपलोड की है, चैट जीपीटी से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली है, लेकिन जैसे ही आप दूसरी दफ़ा उससे इन्फॉर्मेशन मांगते हो तो वो आपको कोई और इन्फॉर्मेशन देने लग जाता है, जबकि हमें पता है कि हमारी आखिरी जो किताब है वो कुरान पाक है और कुरान पाक में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। उसमें A to Z हर चीज़ 100% सही है। ये कैसे पॉसिबल है कि एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन उसी चीज़ की और हो और दूसरी दफ़ा इन्फॉर्मेशन उसी चीज़ की और हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये मंजिलों वाला कुरान पढ़ा था, कुछ अर्सा मैंने पहले पढ़ा था और जाहिर सी बात है कि हर बंदे को, एक नॉर्मल बंदे को ये चीज़ें हमेशा के लिए याद नहीं रहती एक दफ़ा पढ़ने के बाद कि कौन सा सजदा किधर है, कौन सी आयत नंबर है, कौन सी सूरत है, कौन सी मंजिल है और कौन सा पारा नंबर है।
میں نے انفارمیشن چیٹ جی پی ٹی سے لے کے فجر کے بعد اپلوڈ کر دی تھی، لیکن میرا دل سیٹسفائیڈ بالکل بھی نہیں تھا اس چیز کو لے کے کہ اس نے یہ مجھے انفارمیشن صحیح دی ہے یا غلط دی ہے۔ اب میں نے قرآن پاک کو کھولا ہے اور مجھے تقریباً فجر کے بعد سے میں بیٹھی ہوئی ہوں اور ٹائم ہوا جا رہا ہے 9:15 بجے، اور اب میں اگین وائس اوور کر رہی ہوں صرف اس لیے کہ ہمارے ریلیجن کو لے کے ہم کوئی بھی رانگ انفارمیشن جو ہے اس کو پٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ غیر ارادی طور پہ ہو جائے یا نادستہ طور پہ ہو جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو بھی اگر کوئی میری ویڈیو دیکھتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ مسٹیک ہے تو وہ کائنڈلی مجھے ضرور بتائے تاکہ میں کامنٹ سیکشن میں اس کو پن کروں اور ڈسکرپشن میں بھی اس کو پٹ کر دوں۔ تو چلیں اب چلتے ہیں صحیح کریکٹ 100% انفارمیشن کی طرف۔ قرآن پاک کی پہلی منزل میں کوئی سجدہ نہیں ہے، قرآن پاک کی دوسری منزل میں ایک سجدہ ہے، تیسری منزل میں 2 سجدے ہیں، چوتھی منزل میں 4 سجدے ہیں، پانچویں منزل میں 2 سجدے ہیں، چھٹی منزل میں 2 سجدے ہیں، ساتویں منزل میں 3 سجدے ہیں، یعنی کہ یہ ٹوٹل 14 سجدے ہو گئے۔ اب چلتے ہیں ڈیٹیل کی طرف۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 206 پہلا سجدہ، دوسری منزل پارہ نمبر 9۔ سورۃ رعد آیت نمبر 15 دوسرا سجدہ، تیسری منزل پارہ نمبر 13۔ سورۃ نحل آیت 50 تیسرا سجدہ ہے، تیسری منزل ہے پارہ نمبر 14۔ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 109 4 سجدہ، چوتھی منزل پارہ نمبر 15۔ سورت مریم آیت 58 پانچواں سجدہ، چوتھی منزل پارہ نمبر 16۔ سورت حج آیت نمبر 18 چھٹا سجدہ، چوتھی منزل پارہ نمبر 17۔ سورت فرقان آیت نمبر 60 7 سجدہ، چوتھی منزل پارہ نمبر 19۔ سورت نمل آیت نمبر 26 آٹھواں سجدہ، پانچویں منزل پارہ نمبر 19۔ سورت سجدہ آیت 15 سجدہ نمبر 9 پانچویں منزل پارہ نمبر 21۔ سورت سواد آیت نمبر 24 سجدہ نمبر 10 چھٹی منزل پارہ نمبر 23۔ سورت حامیم سجدہ آیت نمبر 38 11واں سجدہ، چھٹی منزل پارہ نمبر 24۔ سورت النجم آیت نمبر 62 12واں سجدہ، ساتویں منزل پارہ نمبر 27۔ سورت انشقاق آیت نمبر 21 13واں سجدہ، ساتویں منزل پارہ نمبر 30۔ سورت العلق آیت نمبر 19 ساتویں منزل پارہ نمبر 30۔ Last, there are many benefits of reciting Quran with manzils. Reciting Quran with manzil is a completion of Quranic verses, offers benefits such as protection from evil black magic and the evil eye, as well as providing healing, peace of mind, spiritual comfort, and a strengthened connection with Allah. It is believed to shield believers from misfortunes, illness, and negative energies, inciting a sense of security and calm. Evil eye and evil spirits. Manzil is considered a powerful shield against the envious for jealous look, evil eye that can cause harm, as well as protection from jinn and other evil spirits. Black magic. By reciting these verses, Muslims seek protection from spells and sorcery, which are considered strictly prohibited in Islam, and the general harm. The words act as a divine safeguard against various physical and spiritual harms, fortifying the individual and their home from threats and misfortunes. Spiritual healing and tranquility. Healing. The manzil is a source of healing for those suffering from unexplained illness or those who need mental and spiritual comfort during difficult times. And the peace of mind. Regular recitation helps to calm the heart and mind, fostering a sense of inner peace and security by focusing on faith and the remembrance of Allah. And now, what is the spiritual connection? The practice strengthens one's relationship with Allah, providing comfort and hope, which is essential for overcoming challenges and afflictions. And the other benefits are security. Reciting manzil, especially in the morning, is believed to secure one's home against natural disaster and other threats. And the one more spiritual problem, it is seen as a way to address spiritual issues of the heart and find stability. Quran is the cure. Quran has solutions to all our physical and spiritual problems. Allah has also mentioned Quran as a cure. And the translation is, we send down the Quran as a healing and mercy for the believers, but it only increases the wrongdoers in the laws. Similarly, Surah Fatiha has been narrated to cure the sick. Hence, we conclude that some verses of the Quran can be used to gain protection
and safety and solve our problems. Manzil is such a collection of verses from the Holy Quran. Quran helps solve our difficulties, protect against evil spirits and keep us safe. It can be recited in the morning and the evening and should be completed in one sitting. Manzil is proven to solve our many problems. There are main 11 benefits of reciting Manzils of Quran. Number 1. Protection from the evil eye. Number 2. Safety from black magic. Number 3. Protection from whispers of the devil. Number 4. Accidents and trauma. Number 5. Protection from external attacks. Number 6. Source of blessings. Number 7. Open the closed gates for the reciter. Number 8. Success. Number 9. For fulfillment of wishes. Number 10. Safety for your house. Number 11. Spiritual problems. As we come to the close of this video, I want to take a moment to thank you sincerely for staying with me until the end. The journey we have taken together today was not just about listening to words or gathering information. It was about reflecting, understanding, and reminding ourselves that knowledge is not valuable until it is lived, practiced, and shared. Every single message I have explored carries with it in a spark something powerful enough to change the way we think, the way we feel, and even the way we live. But here's the truth. Change does not come from hearing once. It comes from consistent effort, from revisiting these reminders again and again, until they sink deep into our hearts. That's why I encourage you not to let this video just be another piece of content you scroll past. Pause for a moment. Reflect. Ask yourself, what one lesson from this video can I take with me today? How can I apply it in my own life, even in a small way? Because real impact begins with small steps, small changes in the way we think, small improvements in the way we speak, and small acts of goodness in the way we treat others. All of these build up into something far greater than we can imagine. If today's reminder touched you in any way, then don't keep it to yourself. Share it forward. You never know whose heart may need exactly this message right now. A single share, a single word, a single act of kindness can be the reason someone else finds comfort, guidance, or inspiration, and that in itself is a beautiful reward. Also remember that this space is not just about me speaking and you listening. It's about us building a community together, a space where reflection, learning, and encouragement never stop. So if you felt connected to today's video, let me know in the comments below. Share your thoughts, your reflections, or even your personal stories. I would love to hear how this message resonates with you. And of course, if you want to continue this journey with me, don't forget to subscribe, turn on the notification bell, and join me in the upcoming videos. Because every week, we will keep learning, growing, and reminding ourselves of the truths that really matter. So, as I wrap up, let me leave you with this final thought. Life is short, time is precious, and opportunities to grow are priceless. Don't wait for tomorrow to make a change when you can take a step today. Carry today's message with you. Let it live in your actions and let it shine through your character. Thank you once again for being here. May you always find peace, purpose, and strength on your journey. Until next time, take care, stay inspired, and never stop striving for what truly matters. As we come to the conclusion of this video, let us take a moment to reflect deeply on what we have learned today. The Quran is not simply a book of words, it is a book of guidance, mercy, and light. Every verse, every chapter, and every reminder within it is a treasure that has the power of transform our lives if we approach it with sincerity and humility. Throughout history, countless hearts have been softened by the recitation of these verses. Countless souls have found comfort in its words. And countless people have been guided from darkness into light through its wisdom, and that same gift is available to us here and now in every moment of our lives. But the Quran does not benefit those who simply hear it once and move on. Its real power comes when we engage with it consistently, when we reflect on its meaning, and when we allow it to shape the way we think, act, and live. The verses we hear today are not meant to be stored in our memory only. They are meant to be lived through our actions, through our speech, and through the way we treat others. So, I encourage you,
Do not let this reminder end with this video. Take at least one lesson from what you have learned today and make it part of your daily life. Maybe it's remembering to pause and decide when you feel worried. Maybe it's reflecting on a verse that touched your heart. Or maybe it's simply sharing the beauty of the Quran with someone else who needs hope. Even the smaller action, if done with sincerity, can carry immense reward with Allah. And remember, every time you recite the Quran, every time you listen attentively to its verses, every time you are prostrate at the verses of sajda, you are being drawn closer to your Creator. The Quran is not just a reminder for the moment. It is a lifelong companion, a source of strength in hardship, and a light that will guide us in this world and in the hereafter. If this video inspired you, then don't keep it to yourself. Share it with your family, your friends, and your loved ones. Who knows? Perhaps Allah will guide someone's heart through you, and you will receive a share of that reward on the day of judgment. Before we end, I pray, may Allah make the Quran the light of our hearts, the comfort of our souls, and the guide of our lives. May He allow us to recite it with sincerity, understand it with wisdom, and live by it with consistency. And may He make the Quran an intercessor for us on the day when we will all stand before Him. Amen. Thank you for watching and being part of this journey. Until next time, keep the Quran close, keep your heart open, and never stop seeking guidance from the Book of Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and fi imanillah.